یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے وقودها الناس والحجارۃ، جس جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ ایندھن کے طور پہ انسانوں کو جلایا جائے گا، پتھر کو جلایا جائے گا۔ تو رب تعالیٰ پہلے ہی ہمیں آگاہ فرما رہا ہے کہ لوگ الرٹ ہو جائیں، اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لیں، دنیا میں ایسے عمل کریں جس سے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، انہیں آخرت میں کامیابی ملے، اور دنیا کے اس زندگی میں رہ کر کے ہی اپنے آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری میں ارشاد فرمایا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، کہ جو آخرت کی زندگی چاہتا ہے، جس کی نگاہ میں آخرت ہو، جو آخرت والی زندگی بہتر چاہتا ہے، اس کے ہم آخرت کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ومن كان يريد حرث الدنيا، اور جو دنیا کی کھیتی کو بڑھانا چاہتا ہے، جو دنیا کی پیداوار کو بڑھانا چاہتا ہے، تو ہم اس کو دنیا کی زندگی میں جو اس کی لکھا ہوا اتنا دے دیتے ہیں۔ وما له في الآخرة من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت فکر ہونی چاہیے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا بنائی گئی تمہارے لیے لیکن تم بنائے گئے آخرت کے لیے۔ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا نہ تفریح گاہ ہے، نہ آرام گاہ ہے، نہ چراہ گاہ ہے، یہ دنیا اصل امتحان گاہ ہے۔ امتحان کے لیے، ہر انسان امتحان کے لیے، جب سے انسان بالغ ہوتا ہے، ایڈلٹ ہوتا ہے، تب سے اس پہ احکامات جو ہوتے ہیں، جو احکام ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ جو شریعت کے احکام ہیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ان تمام چیزوں کو اسے اپنانا پڑتا ہے۔ شریعت کے احکام اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب اسے دیکھنا ہے کہ وہ کام کون سا جائز کر رہا ہے، وہ کام کون سا ناجائز کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں، آج دور ہے ٹیکنالوجی کا، موبائل کا دور ہے۔ موبائل میں ایک سے ایک سافٹ ویئر آ گئے، ایک سے ایک چیزیں آ گئی، لیکن سب سے پہلے موبائل کس چیز کے لیے بنایا گیا تھا؟ کال کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کال کرنے کے لیے موبائل کو بنایا گیا تھا۔ آج بھی موبائل میں سینکڑوں فنکشن آنے کے باوجود بھی، جیسے ہی آپ سینکڑوں فنکشن چل رہے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، تمام فنکشن چل رہے ہیں، جیسے ہی کوئی کال آتی ہے تو سارے فنکشن رک جاتے ہیں، پہلے کال کنیکٹ ہوتی ہے، سارے فنکشن اپنے آپ رک جاتے ہیں، پہلے کال والا فنکشن سب سے اوپر آ جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ موبائل کے موجد نے اصل جس مقصد کے لیے موبائل کو بنایا تھا، سب سے پہلے وہ کالنگ تھی۔ تو ایک بے جان آلہ، ایک موبائل اپنے مقصد کو نہ بھولا، اپنے پیدا کرنے، اپنی جس چیز کے تحت اس کو بنایا گیا تھا اس کو نہ بھولا۔ بھول گئے تو ہم انسان کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان و جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کوئی مقصد نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا اللہ کا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب انسان اس دنیاوی زندگی میں رہے گا تو اس کے ساتھ انسانی ضروریات بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، کمانا بھی ہے، ان تمام چیزوں کو کرنا ہے۔ عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے، فرشتے تعداد میں انسانوں سے زیادہ ہیں، وہ ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں،
کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ ہمارا نفس رکھا ہے، انسانی ضروریات رکھا ہے، ہمارے ساتھ بال بچے بھی ہیں، شادی بیاہ وغیرہ بھی ہے، ان تمام چیزوں کو، دنیاوی ضروریات بھی ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ رہ کر کے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہمیں مرتبہ عطا فرمائے گا جنت میں، جو عالیشان نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ نعمتیں ملے گی جو کسی انسان نے نہ کبھی سنا ہوگا، نہ کسی انسان نے کبھی دیکھا ہوگا، اور نہ کبھی کسی کے انسان کے ذہن میں خیال بھی آیا ہوگا کہ اللہ اتنی عظیم الشان نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں۔ دنیا میں تو کوئی مثال ہی نہیں اس کی، بس سن لیا ہم نے کہ یہ ملنے والا ہے۔ تو انسان جو اچھا عمل کرے گا وہ جنت سے قریب ہوتا جائے گا، برا عمل کرے گا جہنم سے قریب ہوتا جائے گا۔ ہمیں دیکھنا یہ کہ ہمارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کو اچھا بنا رہے ہیں یا برا بنا رہے ہیں۔ وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، برف کی طرح، جس طرح برف ہوتا ہے برف کی طرح انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ برف کو پگھلنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، تیزی کے ساتھ پگھل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا روز ایک ایک دن کٹ رہا ہے، روزانہ ایک ایک دن گزر رہا ہے۔ ایک شخص جو جوان ہے، ایک شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے، اس بوڑھے شخص کو اپنا بچپنا بھی یاد ہے کہ ہم فلاں جگہ کھیلا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم گھومتے پھرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اس اسکول میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ سب کچھ اسے یاد ہے، لیکن لگتا ہے ابھی چند دن تو ہوا ہے، ابھی چند سال تو ہوا ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ یہ 40 سال یا 50 سال کا عرصہ گزر گیا، احساس نہیں ہوا۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر گیا، احساس نہیں ہو سکا۔ اور جو زندگی کے وقت بچے ہیں وہ بھی گزر جائیں گے، پھر ملک الموت آ جائیں گے، پھر ملک الموت کو جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہم تیاری کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جنازے میں تھے، ایک شخص کے جنازے میں گئے ہوئے تھے، مٹی کے بعد، تدفین کے بعد تمام لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو بندہ اس قبر میں ہے اگر یہ زندہ ہو کے آ جائے، اللہ اس کو زندگی دے دے، زندہ ہو کے آ جائے تو اس کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا کیا ہوگی؟ تو لوگوں نے کہا اس کی تمنا یہ ہوگی کہ اب ہم صرف نیک کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اچھے کام کریں گے، حلال چیزیں اختیار کریں گے، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائیں گے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا غور سے سن لو، کان کھول کے سن لو، یہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا، قبر میں چلا گیا، اب کبھی قبر سے واپس نہیں آنے والا، اب کبھی دوبارہ زندہ ہو کے اس دنیا میں واپس نہیں آنے والا۔ اب اس کے پاس 1 رکعت 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، تمہارے پاس وقت ہے۔ تم ابھی جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، تم ابھی جتنی چاہو ذکر و اذکار کر لو، تم جتنے چاہو تلاوت کر لو، تم جتنے پیسے چاہو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے غریب بندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے تم جتنے چاہے پیسے دے لو، تم جو بھی نیک کام چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ایک مردے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے اور میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لوں، لیکن نہیں، 2 رکعت نماز کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ تو ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ابھی ہمارا امتحان کا پیریڈ چل رہا ہے، ابھی پیپر ہم سے چھنا نہیں گیا ہے۔ جس طرح ایگزام پیریڈ میں ہم بیٹھتے ہیں اور 3 گھنٹے کا وقت، 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اتنی ہی دیر میں ہمیں سارے پیپر حل کرنے ہیں، لکھ لیں گے تو کامیاب، نہیں تو ایگزامنر کاپی چھین لے گا ہم سے۔ تو اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں ایگزام پیریڈ چل رہا ہے، 2 فرشتے یہاں پہ متعین ہیں جو ہماری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ملک الموت بھی اپنا پنجہ گاڑے کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کی روحیں کیسے قبض کرتے ہو؟ کوئی دنیا کے مغرب میں ہے، کوئی دنیا کے مشرق میں ہے، کوئی دنیا کے اس کنارے پہ ہے، ایک بندہ دنیا کے اس کنارے پہ، تم روح کیسے قبض کرتے ہو؟ ایک ساتھ
ایک ادھر کسی کی جان نکالنی ہے، ادھر کہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ادھر کہیں وبا پھیلی ہوئی ہے، سینکڑوں لوگوں کی جان نکالنی، تم جان کیسے نکالتے ہو ایک ساتھ؟ کہنے لگے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اے روح اللہ کے حکم سے چلی آ، بس یہ کہتا ہوں، وہ روح جہاں بھی ہوتی ہے میرے پاس میرے انگلیوں پہ چلی آتی ہے، میں اسے کھینچ لیتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے لیے زمین کو، پوری روئے زمین کو ایک پلیٹ کی طرح بنا دیا ہے، جس طرح پلیٹ میں سامنے کھانا ہوتا ہے، انسان جو چاہتا ہے لے کے کھا لیتا ہے، اللہ نے پوری زمین کو لپیٹ دیا ہے ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کے مانند، جس طرح انسان چاہے پلیٹ سے جو نکال لے، اسی طرح ملک الموت جس کی چاہتے روح قبض کر لیتے ہیں، جس کی روح چاہتے قبض کر لیتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے پہ ہو، چاہے دنیا کے کسی کنارے پہ ہو، ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے نا، کہ جب ان کا ایک امتی ان کی مجلس سے بیٹھا ہوا تھا، حضرت سلیمان ملک شام میں تھے، وہاں ان کی مجلس میں ایک اجنبی آتا ہے اور آ کر کے ان کے ایک ساتھی کو غور سے گھور کے دیکھنے لگا، کافی دیر تک گھور کے دیکھنے لگا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے اس آدمی سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کی طاقت دی ہے، آپ ہوا کو حکم دیتے ہیں، تخت ہوا کے ذریعے چاہے جہاں آپ بھیج دیتے ہیں، مجھے آپ ہندوستان کے آخری کنارے پہ بھیج دیجیے۔ حضرت سلیمان نے آرڈر دیا ہوا کو، اس بندے کو ان کا تخت لے کر کے ہندوستان کے آخری کنارے پہ لا کے چھوڑ دیا۔ ادھر وہ بندہ اتر رہا ہے، ادھر وہی اجنبی پھر آگے لگا گھورنے۔ اس نے کہا کیا بلا ہے بھائی، تم سے ڈر کے بھاگ کے ماری یہاں آئے، تم یہاں بھی چلے آئے؟ کہنے لگے میں تو وہ ہوں جس سے کوئی بچ نہیں پاتا، میں تو ملک الموت ہوں، میں تو روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کی۔ اور وہی اس بندے کی روح قبض کر لیا۔ اگلے دن وہی اجنبی حضرت سلیمان کے مجلس سے پھر حاضر ہوا، کہا تم پھر چلے آئے، کل تم گھور رہے تھے اس آدمی کو؟ تو کہنے لگے حضرت میں ملک الموت ہوں، کل جب میں آیا تھا اللہ کا آرڈر تھا کہ اس بندے کی روح ہندوستان کے آخری کنارے پہ قبض کرنی ہے، مجھے تشویش ہوئی کہ روح کیسے قبض کروں، روح وہاں قبض کرنی، بیٹھا یہاں ہے۔ یہ بھی تو ہے کہ جہاں لکھی ہے موت وہاں موت آنی ہے، تو یہ بیٹھا یہاں ہے اور کتنی جلدی وہاں پہنچے گا مجھے یہ فکر تھی، لیکن اس نے تو خود ہی اپنی موت کا سامان آسان کر لیا کہ آپ سے کہا کہ مجھے وہاں بھیج دیجیے، ہندوستان کے آخری کنارے بھیج دیجیے، تو جیسے ہی اس نے یہ وہاں پہنچا میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو جس انسان کی موت جہاں لکھی ہوگی، جس جگہ لکھی ہوگی، جس وقت لکھی ہوگی وہی موت آئے گی، اور ایک لمحہ بھی اسے مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحہ بھی اللہ مہلت نہیں دیتا ہے کسی بھی شخص کو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ بس انسان کامیاب وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ملک الموت آ جائے اور ہم ان سے کہیں کہ تھوڑا وقت اور دے دیجئے، تھوڑا لمحہ اور دے دیجئے، تھوڑی عبادت کر لیں۔ وقت گزر جائے گا، پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا، پھر ہائے افسوس کرنے کے پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو زندگی بچی ہے ہماری، جتنے دن کی زندگی بچی ہے، اس زندگی کو ہم اچھا بنانے کی کوشش کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی بہت عمر باقی ہے، بہت عمر باقی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب کس کی موت آ جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ندی کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ بیٹھے کیوں ہیں، جاتے کیوں نہیں اس پار؟ تو کہنے لگے انتظار کر رہا ہوں کہ سارا پانی ختم ہو جائے تب جاؤں۔ تو کیا عجیب آدمی، پانی کیسے ختم ہوگا، کشتی پکڑیے اور جائیے اس پار۔ تو کہنے لگے میں بھی آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچتے ہو کہ دنیا کے سارے جھمیلے، سارے کام ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ کی عبادت کریں گے، پھر سارے اللہ کے جو نیک کام ہے وہ میں کروں گا، عبادات اور ریاضات کروں گا، ابھی ہمیں دنیاوی کام۔ کیا ایسا کچھ نہیں ہے؟ جس طرح اس
پانی میں ہمیں کشتی سے گزرنا ہے، اس پانی کے ذریعے پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، اسی طرح دنیا کے جھنجھٹ، دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیں اسی حال میں اسی کام میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کو ہمیں اچھا بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا